بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک ایک آدمی سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ کالے تھے، اور اس آدمی پر سفر کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے یہ خیال ہوتا تھا کہ کوئی بیرونی آدمی نہیں ہے، یعنی باہر کا آدمی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی آدمی اس نووارد کو پہچانتا بھی نہیں تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ کوئی باہری آدمی ہے۔ تو یہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانو اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد، مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہیں کہ دل و زبان سے تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ذات عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، محمد اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نووارد سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ آدمی پوچھ بھی رہا ہے اور پھر خود تصدیق اور تصویب بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے عرض کیا، اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔
اس کے بعد اس آدمی نے عرض کیا مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو پھر وہ تم کو تو دیکھتا ہے۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے، وہ کب آئے گی، کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ پھر اس نے عرض کیا تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور بدن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ باتیں کر کے یہ نوارد آدمی چلا گیا، پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ سوال کرنے والا کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1 اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم کو منع کر دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا خاص ضرورت کے کچھ پوچھیں، تو ہم کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار دیہاتی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے کچھ پوچھے اور ہم سنیں۔ تو انہی دنوں میں ایک دیہات کے رہنے والے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد تمہارا قاصد یا مبلغ ہمارے پاس پہنچا تھا، اس نے ہم سے بیان کیا کہ تمہارا کہنا ہے کہ اللہ نے تم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے صحیح کہا۔ اس کے بعد اس دیہاتی نے کہا تم بتلاؤ کہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین پر یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے ہیں اور ان پہاڑوں میں جو کچھ بنا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس کے بعد اس دیہاتی سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور اس پر پہاڑ نصب کر دیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اللہ ہی نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس نے کہا تمہارے اس قاصد نے ہم سے بیان کیا تھا کہ ہم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس دیہاتی نے کہا تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے ہی آپ کو ان نمازوں کا حکم دیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا اور آپ کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے تم سے سچ کہا ہے۔ اعرابی نے کہا، دیہاتی نے کہا تو قسم ہے آپ کو بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا کہ آپ کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ اس دیہاتی نے عرض کیا تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے بعد دیہاتی نے کہا اور آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا کہ ہم میں سے جو حج کے لیے مکہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ راوی کا بیان ہے یہ سوال اور جواب ختم کر کے وہ اعرابی وہ دیہاتی چل دیا۔ چلتے ہوئے اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ان میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے، اپنی بات کا پکا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ ایک دیہاتی آدمی سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی، پھر کہا اے محمد مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے قریب اور دوزخ کی آگ سے دور کر دے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، یعنی آپ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی اونٹنی کو روک دیا۔ پھر اپنے دوستوں کی طرف آپ نے دیکھا اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا اس کو اچھی توفیق ملی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خوب ہدایت ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سائل سے فرمایا ہاں ذرا پھر کہنا تم نے کس طرح کہا؟ سائل نے اپنا وہی سوال دہرا دیا، مجھے وہ بات بتا دو جو جنت سے مجھے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت اور بندگی کرتے رہو صرف اللہ کی، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ کرو۔ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسب مراتب اچھا سلوک رکھو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ بات ختم فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ اب ہماری اونٹنے کی مہار چھوڑ دو۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔